ضروری نہیں ہے کہ جادوگر جو ہے نا وہ انسان ہو. ایک جن کسی انسان پہ کیوں جادو کرے گا؟ جادو، نظر بد، جنات کا انسان کے جسم میں داخل ہو جانا، اس کا ٹچ کر لینا، یہ کیا ہے؟ اس اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت میں سب سے زیادہ جو ڈیتھ کیجولٹیز ہوں گی اس کے بیک اینڈ کا میکینزم نظر بد ہوگا. ایک ایسے ٹیبو کے بارے میں کہ جس کے بارے میں کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا. کہ آخری دور میں تو ایسا بھی ہوگا کہ وہ شیاطین جن کو سلیمان علیہ السلام نے بند کر دیا تھا تو اب وہ اینڈ آف ٹائمز کے اندر دوبارہ آئیں گے. کہ محبوب آپ کے قدموں میں ناممکن کام کو ممکن بنائے، فلانے عامل، ڈھمکانے عامل. بہت بڑے بڑے جو پاکستان کے جادوگر ہیں وہ ہم سے ہیلپ اس لیتے ہیں. حلقے میں ہے. آپ نے دیکھا نہیں وہ نئی نئی گاڑیاں آتی ہیں پھر پیچھے وہ جوتا لگا دیتے ہیں، کالا کپڑا ٹھیک ہے. جو کرنے کا کام تھے وہ نہیں کیا انہوں نے، جو نہیں کرنے کا کام ہے وہ اس پہ کر لیتے ہیں. تو میجیشین کا ہونا بہت ضروری ہے. پھر جس انسان کے اوپر جادو ہو رہا ہے یعنی کہ وہ اس کے اوپر کیا جائے گا، پھر اس کی کوئی پرسنل بلانگنگ کی چیز ہونی بہت ضروری ہے. شیخ کہ حسد ان اٹ سیلف جادو کی طرح، جن کے مس کی طرح اور نظر بد کی طرح ایک چیز ہے. ایک روحانی مسئلہ ہے یہ. ایک انسان کے بہت اچھے کپڑے ہوتے ہیں، آؤٹ کلاس ڈیزائنر سوٹ ہے اور آپ پہن کے گئے ہیں اور کسی کو وہ نہیں بھایا اور آپ بھی بالکل جو ہے نا شو آف کر رہے تھے اور آپ ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں تھے اور آپ نے اپنے پروٹیکشن نہیں رکھی ہوئی تھی، اسپیشل پروٹیکشن نہیں تھی آپ کی، تو وہ جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ اس کے اوپر آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ کرم ہے. شیخ آج آپ کا جو ہم نے وقت لیا ہے نا وہ ایک ایسے موضوع کی طرف لیا ہے کہ یہ کام، یہ ڈپارٹمنٹ مدرار میں آپ ہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کروایا تھا. الحمد للہ. اچھا، اب موضوع کی طرف جانے سے پہلے اس کا تھوڑا جو ہے نا اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ ہم آج کیا بات کرنے لگے ہیں. آج ہم بات کرنے لگے ہیں ایک ایسے ٹیبو کے بارے میں کہ جس کے بارے میں کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا. صحیح، عمومی طور پہ ایسا ہی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو لگ جائے نا یہ مرض تو وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اس کو چھپاتا پھرتا ہے کیونکہ یہ ایک ایپ سمجھا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا، اب موضوع کیا ہے ہمارا؟ آج ہم بات کریں گے ایک ان سین ورلڈ کے بارے میں جو کہ جنات کی دنیا یا جادو کی دنیا یا اس سے جڑے مسائل ہیں. اچھا شیخ، یہ ایک ایف اے کیو ٹائپ سیشن ہے. اس میں عمومی طور پہ لوگوں کے جو سوالات ہوتے ہیں یا ایک بڑے گراس روٹ لیول کے جو مسائل ہیں لوگوں کے، ہمارا جو سارا فوکس ہوگا، جو سارا زور ہوگا وہ انہی پر ہوگا تاکہ یہ سیشن لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ افادیت کا باعث بنے انشاءاللہ، اور لوگ آپ کے تجربے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، آپ کے علم سے، آپ کے تجربے سے. اچھا، اب شیخ سب سے پہلا سوال جو اس ضمن میں فال کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جادو، نظر بد، جنات کا انسان کے جسم میں داخل ہو جانا، اس کا ٹچ کر لینا، یہ کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ معاشرے میں کتنا ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں آپ. دیکھیں گے ایک بڑا صہیب ایک وائڈ اسپریڈڈ ایلیمنٹ ہے اور ایک سیگمنٹ ہے لائف کا. اور وائڈ اسپریڈ سے کیا مراد ہے؟ مطلب کہ پھیلا ہوا ہے، عام ہے یہ. اور مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، اس کی انٹینسٹی کا پتہ نہیں ہے، اور جو اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں یا جو اس میں بیچارے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب لوگوں کی بہت زندگی کا ایک عرصہ اس کے ساتھ گزر جاتا ہے اور ان کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا. اچھا، اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی خاص اس طرح کے انسیڈنٹس ہو جائیں ان کے ساتھ اور پھر کوئی ان کو رہنمائی مل جائے صحیح یا غلط دونوں طرح سے، پھر وہ ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا بھائی ہمارے ساتھ تو اس طرح کا مسئلہ ہے. اور یہ جو ہم جو پوڈ کاسٹ آج ریکارڈ کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا، اس کا بھی بیسک پرپز یہی ہے کہ جیسا آپ نے بولا کہ یہ ایک ایف اے کیو ہے، یعنی کہ فریکوینٹلی آسکڈ کویشچنز. بیسکلی اس ٹاپک کے حوالے سے یا اس دنیا کے حوالے سے جو بنیادی سوالات، تاکہ لوگوں کے اندر ایک آگہی، ایک اویئرنیس پیدا ہو اور لوگوں کو پتہ ہو، یعنی انیشیل لیول پہ ان کو پتہ چل جائے. بالکل صحیح ہے. بہت ساری مسائل ہیں دنیا کے اندر. ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے، کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہیں، دل کی مسائل ہیں، بلڈ پریشر کے مسئلے ہیں. تو ہر کسی کے نا کچھ نہ کچھ ڈیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لوگ اس میں پھر اویئرنیس پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ اس کے یہ سمٹمس ہیں، اس کے یہ معاملات ہیں، تو آپ نے اس کے لیے یہ پریکاشنس لینے ہیں اور آپ نے یہ اس کا علاج لینا ہے بتانے کے لیے. تو دس از آلسو دا سیم کہ
جو بھی اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں ہمارے تو اور آگے اس کو وہ شیئر بھی کریں, اور اگر خود کی ان کی جو ہے نا اس میں کوئی گرومنگ ہوئی ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی فائدہ دیں, دوسروں کو بھی فائدہ دیں. یہ بیسک ایک ریزن تھا. سیکنڈ آپ نے کا سوال کیا تھا؟ سیکنڈ میرا سوال یہ تھا کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اس موضوع پہ ذرا گہرائی سے نظر ڈالیں کہ جو مسائل ہیں اس میں, جیسے فار ایگزامپل جادو کا مسئلہ. میں کیٹیگوریکلی آپ کے سامنے نا ساری چیزیں رکھ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ایک باکس بنا لیتے ہیں, اس باکس کا نام ہے اسپریچول النیسز, روحانی بیماریاں. یہ ایک باکس ہے. اب اس کے اندر فردر باکسز بنیں گے, فردر اس میں کیٹیگریز ڈیولپ ہو جائیں گی. سب سے پہلے اس میں جو ٹاپ ناچ لیول کے اوپر ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں جادو, بلیک میجک. تو ایک تو ہو گیا جادو کی ساری قسمیں آپ اس کے اندر فال ان کرا لیں, چاہے وہ کسی پازیٹیولی کیا جائے, نگیٹیولی کیا جائے, وہ جادو ہے اور پھر اس کے معاملات ہیں. سیکنڈ کیٹیگری پازیٹیولی جادو کیا جائے, ہم بہت سے لوگ کرتے ہیں. اچھا, مثال کے طور پہ آپ افریقہ چلے جائیں, اچھا, افریقن کنٹریز ہیں, تو وہاں پہ جس طرح ہم سر کے درد کے لیے پیناڈول پیراسیٹامول کھاتے ہیں, تو وہ سر کے درد کے لیے جادو سے علاج کرتے ہیں. سر کے درد کے لیے جادو سے مثال دے رہا ہوں, یعنی کہ یہ بیسک ہے. اچھا, آپ کا فلاجل کھا رہے ہیں, ہم اس طرح کی بہت سی بیسک ہماری دوائیاں ہر گھر میں ہوتی ہیں, ڈاکٹر سے نہیں ہم کنسلٹ بخار ہو جاتا ہے. ہاں, تو اس طرح وہ بہت سارے معاملات میں, یعنی کہ وہ اتنے زیادہ جادو اور میجیشنز اور سورسرس کے اوپر بلیو رکھتے ہیں, تو ان کا بڑا بیسک ایلیمنٹ بھی وہاں سے وہ فلفل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, تو یہ اتنا ہے. تو اب وہ پازیٹیو ہو, وہ نیگیٹو ہو, اچھے کاموں کے لیے, برے کاموں کے لیے ہو, اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہو, نفرت پیدا کرنے کے لیے, محبت کرنے کے لیے ہو, اچھی محبت بڑھانے کے لیے, بہرحال کام جو ہے نا یہ غلط اور قبیح ہی ہے, اچھا کام نہیں ہے. تو یہ ایک ہمارا جانرا بن گیا, یا پھر ایک ہمارا یہ سیگمنٹ بن گیا. جانرا ہمارا بن گیا کہ جادو کو کروانا, جادو, بلیک میجک, یعنی کہ جو روحانی بیماریاں ہیں اس کے پیچھے کاز جو ہے, یا اس کے پیچھے جو سبب ہے, ہاں اس کے پیچھے جو سبب ہے وہ جادو ہو گیا. یہ ایک ایلیمنٹ ہو گیا. سیکنڈلی اگر ہم آتے ہیں تو اس کو ہم عربک میں اس کے لیے ورڈ ہے مس کہتے ہیں کسی افلکشن کو, کسی سیٹنک ٹچ کو. یہ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے, یعنی کہ جس کو پوزیشن کا نام بھی دیا جاتا ہے. تو اور یہ جو ہے جو مسلمانوں کے اندر بھی, اہل کتاب جو ہیں ان کے اندر بھی, اور باقی دنیا کے ادیان کے اندر, جوز اینڈ کرسچن, اس کے اندر بھی بہت سارے, مطلب یہ کانسیپٹ جو ہے نا بڑا نارمل ہے, اور وہ اسے بلیو رکھتے ہیں. مسلمانوں میں بہت سے لوگ نہیں مانتے اس بات کو, بٹ یہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور پوزیشن کا جو ایلیمنٹ ہے, مس کر جانا. اچھا جی, پھر سم ٹائم یہ آپس میں انٹرمکس بھی ہوتی ہیں چیزیں. تھرڈ اگر ہم آتے ہیں تو چیزیں انٹرمکس ہوتی ہیں. انٹرمکس مطلب کہ جادو اور مس کا دونوں کا آپس میں, اچھا, کومبو, کمبینیشن, ان کے کمبینیشنز بھی بن رہے ہوتے ہیں سب کے. تو یہ بھی یعنی کہ روحانی بیماریوں کے پیچھے ان کے یہ وجوہات ہوتی ہیں. بیسکلی ایک انسان بیمار ہے, اسپریچولی ال ہے, روحانی طور پہ بیمار ہے, اس کے پیچھے یہ وجوہات ہیں. نمبر تھرڈ کی طرف اگر ہم آئیں تو اس کے اندر حسد کو میں کیٹیگوریکلی نظر بد سے الگ کروں گا. حسد کا اپنے اندر ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے, حسد کا, جس کو ہم انوی کہتے ہیں کسی, اور اس کے پراپر اثرات ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اس کو جلنا کہتے ہیں. ہاں, کسی کو کسی جلن, یعنی کہ اس کی ایک نیگیٹو انرجی ہوتی ہے اور اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. اچھا, اور اس کے لیے جیسے کہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہوتا. حسد کو ہم زیادہ لیتھل قرار دیتے ہیں نظر بد سے, کہ حسد کے اندر کسی کو دیکھنا شامل نہیں ہوتا. بغیر دیکھے بھی ایک انسان کسی سے حسد کر رہا ہے اور اس کا حسد ایکٹیویٹ ہو گیا, تو اس کے نیگیٹو جو اثرات ہیں وہ اس تک پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں, اور کبھی کبھی بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہماری تھرڈ کیٹیگری ہوگی. فورتھ کیٹیگری میں اگر ہم جائیں تو نظر بد, جو ایول آئی جس کو ہم کہتے ہیں یہ, اور یہ تو اس کو حدیث میں بھی جو ہے نا اللہ کے رسول نے فرمایا العین حق. تو کیٹیگوریکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن کی بھی ساری میں چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو, اور اللہ کے رسول نے جس طرح بتایا نظر بد کے حوالے سے, تو نظر بد بھی بہت ساری چیزوں کو کاز کرتی ہے. جیسے ایک بڑی مشہور حدیث ہے, کہ 2 حدیثیں بیان کر دیتا ہوں. کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت میں سب سے زیادہ جو ڈیتھ کیجولٹیز ہوں گی, اموات ہوں گی, اس کے بیک اینڈ کا میکینزم نظر بد ہوگا. اچھا جی, ایک بات. دوسری بات حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد کی جو, کہ یہ کتنی لیتھل اور کتنی ڈیڈلی ہوتی ہے, کتنی یہ سنگین ہو سکتی ہے, اس بات سے اندازہ لگا لیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے, یعنی کہ اس کے ایسے سرکمسٹانسز بن جاتے ہیں بیسکلی, اور بڑے اسٹریٹجیکلی بن رہے ہوتے ہیں, اور بڑے روٹین کے اندر بن رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے, اور یہ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں, تو وہ اب وہ پکا کے اس کو کھا لیا جاتا ہے, تو اس کو ہانڈی میں پہنچا دیتے ہیں, اور ایک انسان کو قبر میں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
فرمان ہے. اچھا. تو اوبویسلی ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک انسان کو نظر لگی تو وہ جو ہے نا کسی غبارے کی طرح پھول کے پھٹ گیا. نہیں, ایسا تو ہمارے یہاں بات نہیں ہوتی. ہمارے یہاں بات کیسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا, کسی کو جو ہے نا بلڈ پریشر ہو گیا, کسی کو اچانک بیماری لگ گئی, کوئی گر گیا ایسے. تو اس طرح کے کچھ کازز بنتے ہیں بیسکلی, اور ان کے پیچھے سارے میکینزمس ہوتے ہیں. تو اگر ایک انسان ان سب چیزوں کو سمجھے گا, جانے گا, اور اگر انیشیل اسٹیج میں یا پھر کوئی میڈیوکر اسٹیج کے اندر بھی اگر وہ آ جائے تو اس کے لیے بہت ساری چیزوں سے نکلنا اس میں بڑا فائدہ ہو جائے گا. اور اگر وہ نہیں نکلتا تو پھر اس کے جو نقصانات ہیں وہ تو تکلیف جو اس نے آنی ہے تو اس کو آنی ہے, اس کو پھر کوئی روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ نے 3 کیٹیگریز بنائی بیسکلی روحانی مسائل. یہ میں نے بڑا آسان کر کے بنایا ہے. اس کو جب ہم تھوڑا سا اور لے کے جائیں نا تو اور بھی اس میں کمپلیکس اس کی کیٹیگریز بن سکتی ہیں, یعنی مائکروز میں جائیں گے تو اور بھی کیٹیگریز میں آ سکتی ہیں, لیکن میں نے عمومی طور پہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ بھائی ایسا ایسا ہے. اب اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ ان تینوں مسائل کے حوالے سے, تینوں بیماریوں کو اگر آپ تھوڑا سا اگر آپ الیبریٹ کریں تاکہ ہمارے سننے والوں کے لیے, سمجھنے والوں کے لیے آسانی ہو کہ ہوتا کیا ہے, تھوڑی نشانیاں کیا ہیں, کہ اگر آپ کے ساتھ یہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو تو ایسا ایسا ہوتا ہے. اگر آپ اس طرح کچھ الیبریشن کریں تو لوگوں کے لیے سمجھنے میں اور امیجن کرنے میں بڑی آسانی ہو. چلے میں اس کو اس طرح سے آسانی کر دیتا ہوں کہ جادو کیسے ہوتا ہے, پوزیشن کیسے ہوتا ہے, حسد اور نظر کو بھی ہم ایک جگہ پہ کر لیتے ہیں تو یہ کیسے ہوتا ہے, اس طرح ہم اس کو کر لیتے ہیں. دیکھیں جادو کے لیے یعنی ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں, ہاں وہ اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو ہم اس کو صہیب ایسے دیکھ لیں کہ جادو جو ہے نا یہ ایک بڑی انٹینشنل چیز ہے. ٹھیک ہے. اس کے پیچھے سب سے پہلے میجیشین کا, کسی جادوگر کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا. اور یہ بھی میں آپ لوگوں کو آج بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جادوگر جو ہے نا وہ انسان ہو. اچھا. جادوگر جنات بھی ہوتے ہیں, شیاطین بھی ہوتے ہیں. اچھا جی. اور اس کے اوپر تو فتن کی, اینڈ آف ٹائمز کی جو احادیث ہیں وہ بھی بڑی کلیئر کٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ آخری دور میں تو ایسا بھی ہوگا کہ وہ شیاطین جن کو سلیمان علیہ السلام نے, یا وہ علم جن کو سلیمان علیہ السلام نے بند کر دیا تھا, تو اب وہ اینڈ آف ٹائمز کے اندر دوبارہ آئیں گے. بلکہ بہت دفعہ تو وہ دین کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے, لیکن بیک اینڈ سے وہ شیاطین ہوں گے. تو جو میجیشنز ہیں, جو جادوگر ہیں, تو ان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. نمبر 2, انسانوں میں سے یا جنات میں سے؟ انسانوں میں سے یا جنات میں سے, دونوں میں سے. دونوں جادو کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ عمومی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں جی ڈائگنوسس ہو گیا, بہت سے معاملات ہو گئے, تو بھائی ہم پہ جادو کس نے کیا؟ تو اب جب ہم یہ بتاتے ہیں تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا بہت ٹائم پہ کہ بھائی جادو کس نے کیا. بھائی جادو کبھی کبھی انسان نے بھی کیا ہوتا ہے اور کبھی کبھی جنات نے بھی کیا ہوتا ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو. ٹھیک. اور یہ بہت بڑا ایک سسٹم ہے, بہت بڑا نیٹ ورک ہے ان کا. اچھا جی, تو میجیشین کا ہونا بہت ضروری ہے. پھر جس انسان کے اوپر جادو ہو رہا ہے, یعنی کہ وہ اس کے اوپر کیا جائے گا, پھر اس کی کوئی پرسنل بلانگنگ کی چیز ہونی بہت ضروری ہے. اچھا. جیسا کہ بال ہو گیا, گرا ہوا بال, کٹا ہوا بال نہیں, اترے ہوئے کپڑے ہو گئے. گرے ہوئے بال سے مراد میں نے داڑھی سے بال توڑ دیا اور گرا ہوا بال ہو گیا؟ نہیں, جس میں جڑ لگی ہوئی ہوتی ہے نا, جو ایک بال جو گرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ والا بال ہو گیا. کٹا ہوا بال نہیں, یعنی کہ یہ وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ایک انسان کے جسم کے ناخن ہو گئے. اسی طریقے سے عورتوں کا جو ان کا مینسٹریشنل کا جو بلڈ ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں ہو گئیں. پیڈز ہو گئے ان کے, کپڑے ہو گئے اترے ہوئے. تو اس طرح کی جو پرسنل بلانگنگ کی چیز ہوتی ہے نا, یعنی کہ جادو کے لیے کسی ایک ایسی چیز کا جس کا کوئی کنیکشن ہے اس انسان سے جس پہ جادو ہونا ہے, اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. پکچر ہو جائے کوئی, اچھا, لیسٹ یہ ہے کہ پکچر کی بات کی ہے, پکچر ہو سوشل میڈیا بھرا ہوا ہوتا ہے, ان اللہ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. تو لیکن یہ کہ جتنے پکچر پہ اتنا زیادہ شاید, یعنی کہ ہونے پہ نا جادو تو کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے, یعنی کہ یہ وہ نہیں ہے. لیکن شتر بے مہار نہیں ہے کہ بس وہ ہو گیا, مطلب ان کے لیے بھی کٹھن مرحلہ ہے, یعنی کہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, لیکن ہو بھی جاتا ہے بہت سارے معاملات کے اندر. اچھا, یہ ہو گیا معاملہ. اچھا, اسی طریقے سے اب یہ ایک کانٹریکٹ ہے بیسکلی جو جادوگر نے, اب جادو کے اندر جن کا انوالو ہونا ہی بہت ضروری ہوتا ہے, جن کے بغیر جادو نہیں ہو سکتا. اب بیسکلی اگر آپ اینٹیٹیز دیکھیں تو کتنی چیزیں ہو گئیں, جادوگر ہو گیا, جادو ہو گیا, جن ہو گیا, اور چوتھا کون ہو گیا, مریض ہو گیا. اچھا, تو یہ 4 فنڈامنٹلس کے اوپر جو ہے, مریض وہ جس پہ جادو کیا, جادو کیا, تو یہ 4 کے اوپر جو ہے نا, جادو کروانے والے کو بھول گئے کہ وہ عرضی لے کے کون گیا, وہ بھی ہے. یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ سم ٹائم وہ ہوتا ہے, سم ٹائم وہ نہیں بھی ہوتا. اچھا, ہاں, لیکن جادو سبجیکٹیو ہے, کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کرا نہیں رہا ہوتا, وہ ویسے ہی کر دیتے ہیں. ہاں, تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے جس کے اوپر جو ہے جادو کھڑا ہوا ہے.
ٹھیک اب اس میں آپ کو کوئی اور سوال اگر آپ کے ذہن کے اندر آ رہا ہے تو آپ اس کے اندر سوال ایڈ کر میرے سکتے ہیں. ذہن میں تو یہ آ رہا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں. صحیح ہے. ذہن میں تو یہ آ رہا ہے جو عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں ناممکن کام کو ممکن بنائے، فلانے عامل ڈھمکانے. ہاں ہاں، عامل جوگی بنگالی کراچی کی یہ سڑکیں جو ہمارے یہاں ٹھیک ہے، اور پیسے کی بارش ہوگی، اور مطلب دنیا کے وہ لالچ جو انسان کے دل کے ایک ہوتا ہے نا کہ بڑی قریب کی باتیں ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ یار یہ مل جائے. ہاں تو اس طرح کی جو بڑی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں وہ دیواروں پہ لکھی ہوتی ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی میں نے جیسے پہلے ہی بتایا تھا، جادو جو ہے نا کبھی کچھ حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی جادو جو ہے کوئی چیز کسی مسئلے سے دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، برباد کرنے کے لیے بھی تو کیا جاتا ہے. وہ بھی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. یا پھر دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ کسی بندش کے اوپر بھی کیا جاتا ہے، کہ بندش کو توڑنے کے لیے بھی، یہ بھی ایک ایلیمنٹ. حالانکہ خود کی کارڈ جادو سے، جادوئی کارڈ جادو سے، بندش ہوئی ہوئے جادو سے، بالکل، اور اس جادو کی کارڈ جادو سے، بالکل ایگزیکٹلی. اچھا. تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ سارا ایلیمنٹ ہے. ٹھیک. آپ یہاں پہ ایک بات مس کر گئے کہ مثال کے طور پہ ایک تو یہ ہے کہ خاندان کی کوئی خاتون جو جن کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ وہ جادوگروں کے پاس جاتی ہیں، صحیح ہے، ایک تو وہ جادو کرواتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی انسان کا کانٹیکٹ انسان سے، اور خاندان کی جو بڑی آنٹی ہوتی ہیں وہ آپ کی بلانگنگز بھی ساتھ لے جا سکتی ہیں کیونکہ ان کا گھر آپ کے آنا جانا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ایک تو انسان جادوگر سے جادو کروا رہا ہے، لیکن وہ جو جن ہے جو آؤٹ آف دا بلو آپ پہ جادو کر رہا ہے، یعنی اس کا آپ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، کوئی میل ملاپ نہیں، وہ آپ کو جانتا نہیں، آپ یعنی انسان اور جنات تو کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. تو ایک جن کسی انسان پہ کیوں جادو کرے گا؟ اس کے لیے قرآن کی آیت نہیں ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے. اچھا. تو تم کیا کرو، اس کو دشمن بناؤ. اچھا. اور تمہارا واضح دشمن ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ بات ہو گئی. دوسرا اگر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 پڑھیں تو واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. شیاطین تھے جو کیا کرتے رہے، جادو سکھاتے رہے. تو اس کے جو اوریجن کے اندر ہی شیاطین موجود ہیں. تو بیسکلی ایکچوئل کے اندر یہ ہیومن پاور نہیں، یہ سیٹنک جناتی پاور ہے. اچھا. صحیح ہے. بائی اوریجن اگر آپ بات کریں گے، وہاں سے پھر یہ انسانوں کے اندر آنا، اور پھر اب جو دور قبالہ کا آ رہا ہے اور بہت ڈیڈلی ہوتا جا رہا ہے. یہ پہلے زمانے میں اتنا ڈیڈلی نہیں تھا، اس کی جو قسمیں تھیں اتنی ڈیڈلی نہیں تھیں، اس کے امپیکٹس اتنے ڈیڈلی نہیں تھے، اور یہ اب اور زیادہ ڈیڈلی ہوتا جا رہا ہے. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں دوسری سائڈ جو ہے، جو پازیٹیو سائڈ ہے، جو اللہ والی سائڈ ہے، وہ بھی اب اتنی ہی زیادہ ایکسپلور کرتی جا رہی ہے چیزوں کو، اور ان کے پاس بھی الحمدللہ پہلے سے زیادہ بڑھ کے بہت سارے سلوشنز آنا شروع ہو گئے ہیں، اور بہت سارا مسئلے کے جو ان کے حل جو ہے الحمدللہ. دوسری سائڈ کے اوپر بھی ایک بہت بڑی جنگ ہے یہ بیسکلی اس کے اندر. تو سوال آپ کا کیا تھا؟ سوال بیسکلی یہ تھا کہ آپ نے جادو کے حوالے سے، نظر بد کے حوالے سے، اور جنات کے مس یا ان کے باڈی میں انٹر کرنے کے حوالے سے آپ نے تھوڑا بتایا. نہیں، ہم کیٹیگوریکلی ہم پہلے کے اوپر بات کر رہے تھے نا. کیٹیگوریکلی پہلے تو یہ بات کر رہے تھے کہ یہ مسائل ہیں کیا، ان کا تعارف، ٹھیک ہے. پھر اگر یہ ہو جاتے ہیں تو ان کی علامات کیا ہیں، یا کیسا انسان کو فیل کرواتے ہیں. صحیح ہے. اچھا شیخ، ایک میری آپ سے گزارش ہے. صحیح ہے. یہ جو کانٹینٹ ہے نا، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے ایک عام آدمی کے لیے جب یہ اس طرح کا ایک ٹیبو کانٹینٹ ہے نا، اور جب اس پہ اتنی تفصیل سے بات ہوتی ہے تو انسان ڈی موٹیویٹ بھی ہو سکتا ہے، ڈیموٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور ڈر بھی سکتا ہے. تو ہم نے لوگوں کو یہ امید بھی دلانی ہے کہ ٹینشن نہیں لیں، ٹینشن نہیں لینی ہے. ہمارے پاس بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے ہمارے لیے نازل کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو امید بھی دلوانی ہے انشاءاللہ لوگوں کو. تو شیخ اس طرح سے پھر بات کرنی ہے آپ نے. اچھا، اس کے لیے نا میں بڑی آپ کو وہ دیتا ہوں، میری ایک سیریز ہے رقیہ ٹیلز کے نام سے. یہ میں نے ریکارڈ کرائی تھی، آئی تھنک اس کو 2-3 سال ہو گئے ہیں، اور یہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے. اچھا، یوٹیوب پہ یہ مدرار کے چینل؟ نہیں، یہ میرے چینل کے اوپر وقی علی چینل پہ آپ سرچ کریں گے تو اس کی پلے لسٹ میں آپ کو رقیہ ٹیلز کے نام سے آپ کو پوری سیریز ملے گی. تو اس میں میرے کیا ایکسپیرینسز رہے، اور اس کے اندر ایک تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک ویڈیو ایسی تھی، یعنی کہ اصل میں بہت کچھ نا ہم دکھا نہیں سکتے ایکچولی، وہ اس میں اخلاقی پہلو بھی بہت سارے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی پرائیویسی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کبھی کبھی سوشل میڈیا کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، بہت کچھ ہم دکھا نہیں سکتے. تو اس میں وہ اتفاق کی بات ہے، وہ سیشن ریکارڈڈ تھا. اچھا. تو اس میں ایک بوائے تھا، تو اس کے جو کلمات تھے بیسکلی اس کے اوپر بیسکلی ایک پورا جو ہے نا وہ ایک جن کہیں شیطان پورا اس پہ حاضر ہوا ہوا ہے، اور وہ جو ہے نا مطلب بڑا غصے میں اور مجھے دھمکیاں دے رہا ہے مارنے کی، اور یہ ریکارڈڈ ہے اور بہت کچھ. یعنی آپ نے وہ ویڈیو پلے کی تھی باقاعدہ؟
ہاں اس کو میں نے بلر کر کے ہم نے جو ہے نا اس کو وہاں پہ کروایا دکھانے کے لیے کہ بھائی دیکھیں ذرا اس کو کس طریقے سے ہوتا ہے. تو پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو مرسی ہوتی ہے, اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے. صحیح ہے. جیسے کہ 2-3 چیزیں اس میں بڑی آج ہی میرے ذہن میں اس کا جو نقش موجود ہے اس سیشن کا, آئی تھنک سو ویڈیو میں وہ والا ایلیمنٹ موجود ہوگا. ایک اس نے یہ بات بولی تھی کہ تم یہ ذرا دروازہ کھولو نا پھر میں تمہیں بتاؤں, مجھے ذرا باہر جانے دو. یعنی کہ وہ بیسکلی وہ باؤنڈ تھا اور وہ جان نہیں جاتا ہے, کوئی چیز اس کو جانے نہیں دے رہی تھی. تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے. دوسرا وہ شیشے کی دیوار تھی بہت بڑی, اور وہ جس طرح ہماری ہائی رائز بلڈنگ ہوتی ہیں, آفس کے جو مین شیشے کی دیواریں ہوتی ہیں, ونڈوز ہوتی ہیں, وہ ونڈو کے باہر دیکھ رہا ہے وہ, اور وہ کسی کو بلا رہا ہے کہ یار آؤ میری مدد کرنے کے لیے, میں یہاں مر رہا ہوں سارے کام. تو یہ سیکنڈ ایلیمنٹ. تھرڈ ایلیمنٹ جو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک اور جو جملہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو تمہارے ارد گرد لوگ موجود ہیں, حالانکہ میں اس روم میں اس وقت اکیلا تھا. اچھا. کہ تمہارے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں تم ذرا ان کو ہٹاؤ, بھیجو, تو پھر میں تمہیں بتاؤں میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے ارد گرد تو کوئی بھی نہیں, اور واقعتاً مجھے نہیں دکھ رہا. سچی بات یہ ہے, میں کیا کلیم کروں کسی. تو یعنی کہ وہ اللہ نے اپنی مدد بھیجی, نصرت بھیجی اللہ تعالیٰ نے, اور اس کی زبان سے ہم سن رہے تھے. تو یہ بھی ایک بڑا ایلیمنٹ. اسی طریقے سے میں نے بسم اللہ کی طاقت دیکھی. قرآن تو پورا چھوڑیں جناب والا, آیت الکرسی چھوڑیں آپ, اور باقی جو ہماری مسنون دعائیں چھوڑیں آپ, اذکار چھوڑ دیں, بڑی بڑی صورتیں چھوڑ دیں. میں بسم اللہ, وہ مجھے کلیم کر رہا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے, میرے پاس جادو ہے, اور میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ٹیشو پیپر ہے کتنا ہلکا ہے, اس پہ بسم اللہ پڑھا میں نے اور تھتکارا بسم اللہ, میں نے اس کو اٹھا کے دکھا دو تم. اب یقین کریں وہ اپنی پوری جان لگانے کے بعد بھی ٹیشو پیپر ٹچ نہیں کر پا رہا. سبحان اللہ. تو یہ آپ نے جو بات بولی ہے نا کہ لوگ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, تو ہمیں تو بسم اللہ کی طاقت اتنی پتہ ہے, ہم نے دیکھی ہے, ہم ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ذات پہ کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو اس میں اگر ڈر کی بات ہے تو میرے خیال میں ہمیں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے, بات بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ کے توکل کے اوپر بیٹھے ہیں, اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے انشاءاللہ. تو جو اللہ کے گروپ میں ہوتا ہے, جو اللہ کی سائڈ پہ ہوتا ہے, تو کیا اللہ اس کی سائڈ پہ نہیں ہوتا؟ سمپل بات ہے. تو اس میں ڈر جو ہے نا کچھ نہیں ہے, لیکن اویئرنیس جو ہے نا وہ اللہ فرشتوں سے مدد فرماتا ہے. بالکل ایسے ہی اللہ بغیر فرشتوں کی مدد فرما دیتا ہے, مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس میں ڈر کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کا سب سے پہلا کرائیٹیریا کیا ہے کہ ایک انسان کو نڈر, تگڑا, بہادر اور جانباز ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ پہلا کلیہ قرینہ اور فرسٹ اسٹیپ ہے دنیا میں ان مسائل کی طرف آنے کی. میں نے اس کو فیس کرنے کے لیے, اس کو سولو کرنے میں یا اس کو کیور کرنے میں ڈر ختم کرے انسان. بس اللہ ہے جس سے ڈرنا ہے, اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا انسان نے. اب لوگوں کی آسانی کے لیے انشاءاللہ ہم ایک پن کامنٹ میں آپ کے یوٹیوب چینل کا لنک, اور اس سیریز میں ڈائریکٹ وہ فالو ہوں تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ ایک لنک پن کر دیں گے انشاءاللہ کامنٹ میں. وہ بیٹل کر کے, انٹینس بیٹل کر کے, اس میں کوئی مجھے یاد پڑ رہا ہے, اس میں اس کو کر لیں گے. لوگ انشاءاللہ خود ڈھونڈ لیں گے, پہنچیں گے انشاءاللہ. لوگوں نے پن کامنٹ کے ذریعے ہم انشاءاللہ پہنچا دیں گے اللہ نے چاہا تو. انفیکٹ اللہ پہنچا دے گا لوگوں کو وہاں تک. اچھا شیخ, اب ہم سیکنڈ کے اوپر آتے ہیں. یہ تو ہو گیا جادو بھائی جس طریقے سے ہوتا ہے, اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اب آپ نیکسٹ سوال میں کر لے گا کیٹیگوریکلی. سیکنڈ اب ہم اس کے اوپر آتے ہیں کہ بھائی یہ پوزیشن کیا ہوتا ہے, یہ مس کس کو کہتے ہیں آپ, کہ اثرات کا یا پہ چمٹ جانا. دیکھیں میں بڑی سمپل سی, ابھی میں آتے ہوئے آج جو ہے نا وہ ایک دیکھ رہا تھا, ایک لڑکا, وہ کسی یہ لوگ فارم ہاؤس پہ گئے ہوئے تھے ایک گروپ, اور وہ خیال میں کونے میں اکیلا سا بیٹھا ہوا تھا. پھر ایک دم سے جو ہے نا گروپ گیا ہے اس کے پاس, اور جا کے اس نے ان کو بولا کہ یار تم آ جاؤ, ہم تو انجوائے کر رہے ہیں فارم ہاؤس پہ, تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو. تو وہ نا عجیب و غریب کسی مخلوق بن گیا, اور اس طرح سے وہ نا عجیب طریقے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا اس نے, آواز اس کی بدل گئی اور اس طرح کے معاملات. تو جنہوں نے شیئر کیا تو ان کو بھی نہیں پتا تھا, وہ بھی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ. اب یہ نا پیور کیس ہے اس طرح کا جسے ہم پوزیشن کا کیس کہتے ہیں. اور پارکس کے اندر, مطلب چھتوں پہ, مطلب کہیں پہ بھی جو ہے نا یہ مخلوقات ہر جگہ ہیں, ہر جگہ ہوتی ہیں. تو ان کا چمٹ جانا ایک انسان کا. اچھا, اس کے اوپر ہی میں نے ایک پوری وہ ایک ہندو جن کی ایک بیٹل تھی, وہ پوری میں نے اس میں شیئر کی ہے کہ وہ سی ویو کا ایک کیس تھا. ایک بندہ پیشاب کر رہا تھا. اچھا. اس نے ایک بل پہ پیشاب کیا بیسکلی, کھڑے ہو کے بل پہ پیشاب کیا, اور وہ اللہ کے رسول نے منع کیا حالانکہ. تو وہاں سے وہ جن جو تھا نا وہ بغیر کوئی جادو شادو کچھ نہیں ہوا, اس کے اوپر چمٹ گیا. اس طرح کے کیسز بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ بیسکلی اسے ہم کہتے ہیں انتقام, کہ جو اسے مس الانتقام کہتے ہیں, کہ انتقام کے لیے مس کرنا, کسی کو چمٹ جانا یا کسی کے اوپر جو ہے نا اثرات کا آ جانا. ممکن ہے وہ جہاں پہ وہ شخص ہاں نارملی وہ کسی کا گھر ہوگا. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کسی ایسی جگہ پہ جو ہے نا کسی ایسے گھر میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ پہلے سے اس طرح کی مخلوقات رہ رہی ہیں, بیابان ہے وہاں پہ رہ رہی ہیں, تو آپ ان کو کسی طریقے سے نقصان پہنچا دیں تو ظاہر سی بات ہے پھر اب وہ آپ کو ریٹیلیشن کے اندر آ کے جو
آپ سے ریونج لیں گے, اس ریونج کا یہ پورا ایلیمنٹ ہوگا کہ وہ اس کو فیل کریں گے, انتقام والا ایلیمنٹ. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس جگہ کے بارے میں اگر یہ مشہور ہے کہ جی وہاں پہ اثرات ہیں, ہمارے معاشرے میں جو لفظ مشہور ہے وہ اثرات کا لفظ ہے کہ جی اثرات ہیں یہاں پہ, صحیح تو اگر کسی جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اثرات ہیں تو بندہ وہاں پہ زبردستی نہ. اس کو ہم الگ ایک ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے, ابھی ہم ذرا اس کے اوپر رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ ہمارا ہو گیا جسے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پوزیشن کا کیس ہے, یا پھر یہ کوئی مس ہے اس کے اوپر, جن باڈی میں انٹر ہو گیا, جن چلے ضروری نہیں ہے ہر کیس میں انٹر ہوتا ہے, وہ باہر سے بہت کچھ کر لیتا ہے, انٹر بھی ہو جاتا ہے, وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. تو یہ ایک سیکنڈ کیٹیگری ہے. تھرڈ اور فورتھ کو اگر ہم ڈسکس کریں حسد اور نظر بد کو, حسد اور نظر بد, ٹھیک ہے, حسد اور نظر کو کر لیتے ہیں. چلیں, تو حسد تو آپ کو پتہ ہے بڑی ایک بیسک سی چیز ہے, بالکل صحیح ہے, اور بیسکلی حدیث کے اندر الفاظ دیں گے فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ, کہ ہر نعمت والی چیز سے حسد کی جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ بھائی میرے پاس ایک اچھا فون ہے, صحیح ہے, آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ کے اندر نیچرلی وہ جذبہ پیدا ہوگا حسد کا. اچھا, ہاں, یہ اتنا نیچرل بھی ہے, یعنی یہ ہر کسی کے ساتھ لگا, ہر کسی کا لگا ہوا ہے, کسی پہ غالب ہو جاتا ہے. ہاں, یہ مسئلہ یا تو بھائی آپ کے پاس میری جیسی سیم چیز آ گئی, یا پھر آپ کے پاس مجھ سے اچھی چیز آ گئی, ٹھیک ہے, یا پھر آپ کے پاس کوئی چیز آ گئی جو میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے میں نا ایک انسان جو ہوتا ہے نا اس کی سائیکالوجی کے اندر جو انویس جو اس کے بیہیویئرل ایشوز جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ اٹس کوائٹ نیچرل. اچھا, اب ضروری نہیں ہے, محرومی ہے, ہاں کہیں نہ کہیں سم ٹائم ہوتا ہے. اچھا, اب ضروری نہیں ہے کہ وہ فیلنگس ڈیولپ ہوئی ہیں تو وہ حاسد بھی ہے, ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے. وہ فیلنگس کا ڈیولپ ہونا الگ ہے, لیکن کیونکہ قرآن نے یہ شرط لگائی ہے شر حاسد اذا حسد, حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان بہت کچھ فیل کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے حسد کو روک رہا ہوتا ہے, اس نیگیٹو انرجی کو. تو ایک انسان نے اگر اس نیگیٹو انرجی کو روکا نہیں ہے اور اس نے جانے دیا تو یقیناً اگلا انسان بھی بالکل ولنریبل ہے اور اوپن ہے, اس کی کوئی اسپریچول پروٹیکشن نہیں ہے, تو یہ حسد اس کو اثر انداز کر سکتا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شیخ کہ حسد ان اٹ سیلف جادو کی طرح, جن کے مس کی طرح اور نظر بد کی طرح ایک چیز ہے, ایک روحانی مسئلہ ہے یہ. اور پھر سم ٹائم یہ چیز جو ہے نا نظر بد کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے, یعنی کہ دیکھنے کے ساتھ پھر حسد ہوتا ہے. ابلیس جو شیطان بنا, حسد اس کا تو بیسک روٹ کاز ہی حسد, اور اس کا روٹ کاز یہ تھا وہ کبر. یہ دو چیزیں اس کے اندر موجود تھیں, بالکل, جو اس کو اللہ تعالیٰ سے اور تھرڈ اس کے اوپر ابن قیم کی کتاب ہے, میں ابھی ریسنٹلی پڑھ رہا تھا, تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ دنیا کے گناہوں کی جو شر کی جو اصل ہے, گناہوں کی اصل بولیے, شر کی اصل جو ہے وہ 3 چیزوں پہ کھڑی ہوئی ہے. اچھا, ایک اس میں کبر ہے, ایک دوسرا اس میں حسد, تیسرا اس میں حرص ہے. اب یہ تینوں چیزیں دیکھیں گے ابلیس میں موجود تھی. اچھا, وہ تھا جن, لیکن اس کو بننا فرشتہ تھا. اس کے اندر ایک حرص تھی, ایک ایسی لالچ تھی جو اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے تھی. بھائی میں کتنا بھی نیک ہو جاؤں, میں نے فرشتہ کیوں بننا, میں نے فرشتہ نہیں بننا. فرشتے ملنا آ جائے مجھ سے ایک الگ بات ہے, امام بن حنبل رحمہ اللہ سے ملنے آتے تھے, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام دے دے, لیکن ہمیں فرشتہ نہیں بننا. 16 سال میں 99 اور ملنے آئے تم سے, ٹھیک ہے. تو یہ ایلیمنٹ ہے. تو اس کے پیچھے تو حسد اور نظر بد, پھر ایک انسان کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں حسد والی, تو وہ اگر اس کو دیکھ لے تو وہ اس کا اثر جو ہے وہ اور خطرناک ہوتا ہے. اسی طریقے سے یعنی اگر کسی انسان کے اندر ہے اور وہ فیل کر رہا ہے کہ میں سامنے والے سے تھوڑا تھوڑا جل رہا ہوں, تو اس کو اگر وہ روکے گا نہیں تو ان دی اینڈ وہ شیطان بنے گا. نہیں, شیطان نہ بھی بنے, شیطان نہ بھی بنے, لیکن وہ اس کو نقصان ضرور پہنچائے گا, ایسا ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے بہت سے لوگوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ گھر میں دعوتیں ہوتی ہیں اور گھر کے بڑے قریبی, اور آپ کو پتہ ہے یہ حسد جو ہے نا کولیگس کے اندر, فرینڈز اینڈ فیملی کے اندر زیادہ ہوتا ہے. اچھا, یا پھر پروفیشنل کولیگز ہو گئے, اور اسی طریقے سے فرینڈز ہو گئے, اسی طریقے سے فیملی. یہ جو 3 میں نے ورڈس لیے نا, ان کی جو جتنے قریب ہیں نا, قریبیوں سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی جن کے بارے میں آپ کو زیادہ پتہ چلتا ہے, ہاں, یعنی کہ جس کو جو آپ کی ڈومین کے لوگ ہیں, اس سے انسان سینسٹیو زیادہ ہوتا ہے. اچھا, تو اب وہ آیا اور اس نے دیکھا اچھا بھائی آپ کا گھر تو بڑا اچھا ہے اور اس کا گھر اچھا نہیں ہے مثال کے طور پہ, یا اچھا بھی ہے تو بھائی اس کے پاس کیوں آ گیا, اچھا نہیں ہے, ہاں, یا پھر اتنا ہی اچھا کیوں ہے, چلو یہ بھی ہو جاتا ہے. اب ایسے میں جو ہے نا وہ مقابلہ, اچھا, اب اس کے اندر جو ہے نا وہ حسد کے جو اثرات ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے سم ٹائم. اگر وہ نظر بد آ رہی ہے, یعنی کہ دیکھنا ہے, تو وہ اس سے ٹرانسفر بھی ہوگی وہ سب چیزیں. تو اچھا, اب یہ کس طریقے سے ہوتا ہے, مثال کے طور پہ ایک انسان جو ہے نا اس کا باڈی پہ اثر اس طرح سے بھی آ جاتا ہے کہ آپ کسی گیدرنگ میں گئے ہیں تو واپسی آ رہے ہیں, کہ سر میں درد ہو رہا ہے, یہاں پہ ایک پنچنگ پین ہے, اس کا کوئی ریزن نہیں ہے,
نیند پوری ہے, کھانا کھایا ہوا ہے, تھکن نہیں ہے, بس اب گھر واپس آئے ہیں, جسم ٹوٹا ٹوٹا سا لگ رہا ہے, اس طرح کی چیزیں, یہ سارے جو ہے نا نظر بد اور حسد کے اثرات ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں حسد کا جو گھر کے اوپر بڑا اثر آتا ہے, اپلائنسز کے اوپر آتا ہے. اپلائنسز کے اوپر؟ ہاں, اور جو الیکٹرک فلکچویشنز ہوتی ہیں. اچھا. یہ آپ کو بڑا مذاق لگا ہوگا, جو بھی سنے گا بڑا مزہ, کہ میں نے ذاتی طور پر تجربہ کیا ہے اس کا. میرے گھر کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہوئے ہیں, اور میں آج جو بیٹھ کے بہت سارے معاملات کو بیان کر رہا ہوں, اس میں میرے زندگی کے ذاتی تجربات بہت ہیں, اور کچھ کا تو میں بالکل فرسٹ ہینڈ میں ایکسپیرینس کر چکا ہوں. میری ذات کے ساتھ, میری فیملی, میرے گھر کے ساتھ بہت کچھ میں نے دیکھا ہے. اچھا جی. اچھا, یہ ہو گیا صہیب. اسی طریقے سے ایک انسان کے بہت اچھے کپڑے ہوتے ہیں, صحیح ہے, آؤٹ کلاس ڈیزائنر سوٹ ہے, اور آپ پہن کے گئے ہیں اور کسی کو وہ نہیں بھایا, اور آپ بھی بالکل جو ہے نا شو آف کر رہے تھے, اور آپ ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں تھے, اور آپ نے اپنے پروٹیکشن نہیں رکھی ہوئی تھی, اسپریچول پروٹیکشن نہیں تھی آپ کی, تو وہ جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ اس کے اوپر آئے گا. اینڈ آؤٹ آف نو ویئر یا تو وہ فینٹ ہو جائے گا, فیڈ ہو جائے گا, کٹ جائے گا, پھٹ جائے گا, مطلب کچھ ہو جائے گا اس کے ساتھ. سمجھ گیا. کبھی, اور یہ ہونا دو طرح سے ہوتا ہے, کبھی کبھی بالکل, اور یہ جب میری ویڈیو جائے گی نا, نیچے کامنٹس میں دیکھے گا, ہر کوئی اپنا ایکسپیرینس بتائے گا, بہت سے لوگ ڈینائی بھی کریں گے. کچھ کا تو کوئی ریزن ہوگا, کچھ کا بغیر ریزن کے بھی خراب ہو جائے گا. شادی کے سوٹ لوگوں کے خراب ہو گئے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں جس میں چمک دھمک اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا. وہ آپ نے دیکھا نہیں, وہ نئی نئی گاڑیاں آتی ہیں, پھر پیچھے وہ جوتا لگا دیتے ہیں, کالا کپڑا ٹھیک ہے, جو کرنے کا کام تھے وہ نہیں کیا انہوں نے, جو نہیں کرنے کا کام ہے وہ اس پہ کر لیتے ہیں. تو اس طریقے سے بھی نظر بد جو ہوتی ہے. اچھا, سم ٹائم نظر جو ہوتی ہے نا, وہ ایک انسان, میں نے آپ کو کہا تھا کہ حسد و نظر کو ہم ملا کے بیان کریں گے, کمبینیشن ہے. کبھی یہ الگ بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی یہ ساتھ بھی ہوتے ہیں, لیکن اس میں حسد زیادہ بڑا ہوتا ہے نظر بد سے. یعنی نظر بد کا جو روٹ کاز کہلائے گا وہ حسد کہلائے گا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ہم اس کو ایسے کہہ لیں, ہم اس کو یہ کہہ لیتے ہیں کہ حسد میں, حاسد انسان کی نظر بھی لگ جاتی ہے. کبھی کبھی میں یہی بات بتانے لگا تھا کہ کبھی کبھی ایک انسان کی اپنے آپ کو, کسی کو, اس کی پرسنلی یعنی فیملی کو اس کی اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے. اچھا, بالکل صحیح. جی, ٹھیک ہے جی, لگ جاتی ہے. بڑا عام ہے. ہاں, اپنی نظر لگ میری نظر, اور یہ ہوتا ہے ایسا. جبھی ہماری شریعت نے ہر جگہ کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چھوٹی سی دعائیں رکھی ہوئی ہیں, برکت کی دعا, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ چھوٹے چھوٹے رکھے ہوئے ہیں. شیشہ دیکھنے کی دعا, شیشہ دیکھنے کی دعائیں ہیں, بچوں کو دیکھنے کی, کہ کہیں انسان کی جو نیگیٹو جو اس کے اثرات ہیں وہ ان تک نہ پہنچیں, تو وہ اس سے پھر نقصان ہوتا ہے ایک انسان کو. اب اس کے پیچھے کوئی حسد نہیں ہے, لیکن وہ نظر کا ایک ایلیمنٹ ہے. اور ہماری کلاسیکل بکس کے اندر تو یہ بھی ابن قیم نے اس کو کوٹ کیا, فلق ناس کی تفسیر کے اندر, بہت پہلے میں نے اس کو پڑھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا, وہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی نظر لگتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جب وہ, یعنی پورا جو میکینزم آن ہوتا ہے, تو میں باقاعدہ محسوس کرتا تھا کہ کوئی ایسے حرارت یا کوئی, اب آج کے دور میں کہہ رہے ہیں انرجی, کوئی لیئر, کوئی ریز ٹائپ چیز نا میری آنکھوں سے نکل کے اگلے کو ٹچ کر رہی ہے. اس نے اپنا یہ تجربہ بتایا کہ میں ایسا محسوس کرتا رہا. اور یہ یعنی کہ کوئی ایسی چلتے پھرتے انسان نے نہیں بولا, ایک بہت بڑے اسلامک اکیڈیمیا کے ایک عالم دین نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ ایسا, اور یہ پاسبل ہے, ہو بھی سکتا ہے, ایسا ہوتا بھی ہے لوگوں کی بہت سارے معاملات میں. ٹھیک ہے, تو یہ کیٹیگوریکلی ہم نے جو ہے نا اس کے. اچھا, اس کے اندر ایک اور ایک چیز بڑی, اسی نظر بد کے اندر بتاؤں, جنات کی نظر کا لگنا. جنات کی نظر کا لگنا, جی, یعنی کہ اس والے معاملے میں انسان اور جنات جو پیرالل چل رہے ہیں. جادو بھی جنات کر سکتے ہیں, نظر بھی لگ سکتی ہے. اچھا, ایسا ہی ہے. جنات تو میرے لیے بھی نئی بات, آپ کے لیے بہت کچھ نیا ہوگا انشاءاللہ. جنات کی نظر لگنا, اچھا, یہ ایک ایسا ٹاپک ہے لوگوں کو نہیں پتا ہے اس کے اندر, بلکہ کچھ دعائیں ایسی بھی ہیں جس میں جنات کی نظر لگنے کا بھی تذکرہ موجود ہے. اچھا, ہاں, کچھ مسنون دعائیں ایسی بھی ہمارے پاس. تو جنات کی نظر لگنا, اور وہ انسانوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. جنات کی نظر جو ہوتی ہے اس کے سمٹمز بڑے ریئیکٹیو ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ وہ امپیکٹ اس کا بڑا خطرناک ہوتا ہے جنات کی نظر کا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. اور وہ کیسے لگتی ہے وہ کبھی کبھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ گھر میں ہوتے ہیں, گھروں میں بھی ہوتے ہیں, کہیں جا رہے ہیں ادھر بھی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, وہ اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. یعنی کہ ان کا دیکھنا ہے, اب اس کے اندر اگر کہیں حسد شامل ہو جائے اور وہ دیکھ رہے ہیں. اور خاص طور پہ, اور کس پہ لگتی ہے, ایک انسان کے علم اور عمل کے اوپر بہت نظر لگتی ہے. اچھا, ہاں, ایک, اور یہ ہمارے وہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں
جو شباب جس کو کہتے ہیں نا, یعنی کہ جو ٹین ایجز کے اندر جو دین کی طرف آتے ہیں, یوتھ, یہ والی جو ایج ہوتی ہے, کیونکہ یہ اتنی ایموشنل ایج ہوتی ہے, اس میں عمومی طور پہ انسان گناہوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے. ایسے میں ایک انسان نیکی کی طرف آ جائے, اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائے, اللہ کی فرمان برداری کی طرف آ جائے, تو ہماری سوسائٹی اس کو اتنا ہارم نہیں پہنچا رہی جتنی یہ جو سیٹنک سوسائٹی ہے, جتنے جو جنات جو ہیں خاص طور پہ وہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں, اور ان میں سے ون آف دا ریزن ان کو نظر بد لگتی ہے جنات کی. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اور یہ اچھے شکاری اور شکار والا سین ہے. ایگزیکٹلی اسی طریقے سے, یعنی کہ اس حد تک کہ وہ بیچارے جو اچھی ان کی عبادات ہوتی ہیں وہ ان کی ختم ہو جاتی ہیں, ان کے علم کے بڑے سلسلے ہوتے ہیں, مطلب وہ بڑے شوق سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور مطلب قرآن کو, حدیث کو, اصولوں کو, اور اسلامک سائنسز کے اندر علماء سے بیٹھے مدارس جا رہے ہیں, لیکن شیاطین ان کا بہت برا حال کرتے ہیں. شیخ میں نے تو یہ سنا تھا کہ عمومی طور پہ یہ جو اکثر جادو کا استعمال اس لیے بھی ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک نعمت ہے اور میں اس کو بچا لوں, اس کی سیکیورٹی کے لیے, بچانے کے لیے جادو. مطلب مثال کے طور پہ فار دا سیک آف میں مال و دولت والا آدمی ہوں, اب مجھے ڈر ہے چھن جائے گا, کوئی مصیبت آ سکتی ہے, اور میں اگر تھوڑا اور آگے کی سوچتا ہوں تو کوئی سپر نیچرل مصیبت آ سکتی ہے, مجھے اس سے بچنا ہے. پاکستان کے بہت بڑے بڑے, میں کسی سیگمنٹ کا نام نہیں لوں گا, بہت بڑے بڑے جو پاور ہاؤسز ہیں جن کے پاس پاور کے ہبز جو ہیں اور وہ ڈیسیجن میکرز بنتے ہیں, آپ یقین نہیں کریں گے, وہ بہت بڑے بڑے جو پاکستان کے جادوگر ہیں وہ ان سے ہیلپ لیتے ہیں. ہاں, ان سے ہیلپ لیتے ہیں. یعنی کہ میں نے جو سنا ہے یہ ٹو سم ایکسٹینٹ ٹھیک ہے. آپ نے, ہاں ہم تو وہ, میں تو آپ کو میری 50-60% نالج وہ ہے جو میں, جتنا میرے لوگوں سے انٹریکشن ہے اور میں نے لوگوں سے جو انسائٹس لی ہوئی ہیں, اور وہ میں بغیر نام کے بہت کچھ آگے کنوے کر رہا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے بہت کچھ, اور بہت کچھ ہم نے مطلب جو علم حاصل کیا ہے, جو دیکھا ہے وہ ایک الگ ہے. یعنی آپ کا جو علم ہے یا آپ کی جو نالج ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ایکسپیرینشل ہے, بہت بڑا آتا ہے ایکسپیرینشل ہے. اب ایک انسان مجھے بیٹھ کے, اور ایک بڑا معتبر انسان جو اسی پاکستان کے ایک بڑے شہر کا ایک بہت بڑے پاور ہب سے جس کا تعلق ہو, اور وہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مجھے ایک بات اگر بتا رہا ہو کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے, اب آپ بتائیں گے کیا میں اس پہ میں کیا بولوں گا, جھوٹ بول رہا ہے وہ. جن صاحب کی آپ بات کریں وہ کی پوزیشن پر تھے, فیصلہ سازی کی پوزیشن, فیصلہ سازی کی پوزیشن کے اندر. تو توہم پرستی اس کو کہتے ہیں, سپرسٹیشیس. ہماری سوسائٹی بہت زیادہ ہے, اتنی کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. کالی بلی راستہ کاٹ لے, آج تک کوئی اس کو سیریس لیتا ہے؟ بالکل اس کو لیتے ہیں, بالکل لیتے ہیں. میں نے, یعنی کہ آپ جب ایسے لوگوں کو دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ یہ بہت زیادہ ایکیڈیمک, بڑے انٹلیکچوئل اور بڑے یعنی کہ عقل والے انسان ہیں, لیکن آپ جب دیکھنے میں لبرل بھی ہیں, کوئی بڑے یعنی کہ وہ نہیں ہے, لیکن جب وہ پھنستے ہیں تو اللہ معاف کرے. یعنی کہ مجھے اس میں چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا, میں اس گھر کا نام بھی نہیں لوں گا, میں انسانوں کے نام بھی نہیں لوں گا, تو اور میرے سامنے جتنی شخصیات بیٹھی ہوئی تھیں وہ پاکستان کی بہت پاورفل شخصیات میں سے, اگر میں کہوں پاور ہاؤس تھا ایک بہت بڑا. تو وہ بتا رہے ہیں ہمارے پاس ایک جادوگر آیا اور لیکسس کے اندر آیا, اس نے آ کے سب سے پہلے ہرن کا تحفہ دیا. اچھا. اس کے بعد انہوں نے سب کے جو دامن ہوتے ہیں نا یوں جھٹکا, ایک جھٹکا, دو جھٹکے, تو جس کے جھٹکتا تھا تالا گرتا تھا. شیخ یہ تو ہاتھ کی صفائی ہے, نہیں ہوتی. اگر آپ یہ بات نہ کہیں ہاتھ کی صفائی ہے, مطلب وہ جینون جادوگر تھا وہ, ٹھیک ہے جی, ہاتھ کی صفائی نہ کہیں آپ اس کو. اگر ہاتھ کی صفائی تو پھر تو, اور یہ اگر آپ یہاں پہ ادھر آپ کہہ دیں گے نا ہاتھ کی صفائی تو پھر بات ختم ہو گئی. اچھا جی, اور ہر تالے میں سے بات کا رد کر سکتے ہیں نا کہ وہ جو صاحب بتا رہے تھے وہ اتنے بیوقوف نہیں تھے, ہاں نہ پہچانتے ہو, دنیا چلائی ہوئی جنہوں نے نا. بالکل صحیح ہے. تو اب وہ جھٹکتے جا رہے ہیں, تالے گر رہے ہیں, اور اس تالے کے اندر جس سے تالا گرا ہے اس کا نام ہے, اور کہہ رہا ہے آپ کی اور بندش ہوئی ہوئی ہے. بہرحال انہوں نے جو فرسٹ فیز تھا اس بندش کو توڑنے کا, میں بتا رہا ہوں کہ لوگ کتنے سپرسٹیشیس ہیں, کتنے توہم پرستی کے اندر ہیں, اور کتنے زیادہ بے ایمانی کا شکار ہیں, کا ایمان ہی نہیں ہے لوگوں کو, اور پلس ان کو یہی نہیں پتہ کہ انہوں نے علاج کیسے کرنا ہے. انہوں نے ان سے مانگی کہ ہم جادوگر نے کہا کہ آپ کو انیشلی 200 بکروں کی بلی دینی ہے. 200 بکرے کاٹنے. ہاں, مثال کے طور پہ آج کے دور میں آپ کوئی ہول سیل ریٹ کے اوپر بھی جیسے بھی 50 بکرے, آپ 50,000 کا ایک بکرا کر لو, ملٹیپلائی کر لو, 50,000 ملٹیپلائی بائی 2, یہ تو لاکھوں میں بات چلی گئی, لاکھوں میں بات چلی گئی. تو اتنے اماؤنٹ کا, اور وہ خود بتا رہے ہیں مجھے کہ میں نے
بکروں کو ذبح کیا ہے اور ذبح کر کے جس جگہ پہ انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پھینک کے آنا ہے، اور میں نے پھینکا ہے، اور جب میں اس کو پلٹا ہوں اسی جگہ پہ وہ بکرے سارے غائب تھے. یعنی 50 بکروں کا گوشت ایک آدمی کاٹ 200 بکروں کا 200 بکروں کا گوشت آپ نے ایک جگہ دے جا کے ڈمپ کر دیا. وہ گوشت نہیں، بکرے سالم کٹے ہوئے. کٹے ہوئے بکرے. اچھا، بغیر کٹے ہوئے، بغیر گوشت بنا ہوا ثابت سالم بکرا غائب، خالی ذبح ہوا ہوا ہے، خالی غائب. اچھا، یہ تو ہاتھ کی صفائی بھی نہیں ہو سکتی. اب یہ جو انسان مجھے بتا رہا ہے یا تو میں بولوں بھائی تو آپ جھوٹ بول رہے ہو، لیکن ایسا ہوتا ہے ریالٹی کے اندر، یہ کوئی وہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ انہوں نے بالکل، میں بتا رہا ہوں کہ لوگ کیسے ٹھگے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے پاور ہاؤسز وہ اس طرح کے معاملات میں ہیں. نہیں بٹ شیخ ایک بات ہے نا، آپ نے تو ان کو جادو، اس شخص کو جادوگر کہتے ہیں جس نے یہ کام کیا ہے، لیکن اگر مثال کے طور پہ اس کام سے اگر ان کو فائدہ ہو گیا تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کن کو فائدہ ہو گیا؟ جن صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کے پاس انہوں نے کہا کہ جادوگر ہے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا ہوگا جادوگر رہتا. جادوگر تو آپ استعمال کر رہے ہیں لفظ. میرے مثال کے طور پہ میرے پاس ایک پراپرٹی ہے، اس پہ کسی نے قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے، کر لیا ہے. اب میرے پاس 2 آپشن ہیں، میں کسی مافیا ڈان کے پاس جاؤں یا پھر میں قانون کے پاس جاؤں. میں کس کے پاس جاؤں گا؟ ہو سکتا ہے قانون کا قانون مطلب راستے دونوں کے پاس ہے. میں مافیا ڈان کے پاس بھی جا سکتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو قانون ہے وہ بھی کسی 1-2 انسان کو انکاؤنٹر کے اندر یا کسی ریڈ کے اندر قتل کر دے، اور ہو سکتا ہے مافیا بھی قتل کر دے. لیکن کیا چیز میرے لیے جائز ہے؟ قانون جائز ہے. تو اس کے اندر بھی یہ میں مثال دے رہا ہوں، اور عمومی طور پہ جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو میرے بھائی. اچھا، یہ ایک اصول یاد رکھ لے گا صہیب صاحب، جادو کبھی بھی جادو، یعنی کہ جادو جب ایک جادوگر نے کر دیا، جادوگر نے کر دیا، وہ اس کو کبھی بھی ریورس نہیں کر سکتا. اچھا، دنیا میں جادو کو صرف ایک چیز توڑ سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان اللہ سیبطلہ، مطلب بے شک کہ اللہ ہی اس کو وائڈ کرے گا، ختم کرے گا ان قریب، جو موسیٰ السلام نے بولا تھا. اچھا، تو جادو جو ہے نا وہ صرف اللہ ہے جو اس جادو کا اثر ختم کر سکتا ہے. جادوگر نے ایک دفعہ جادو کر دیا، وہ اس کو ریورس نہیں کر سکتا. یہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم کاٹ کر دیں گے، تو وہ ایڈجسٹمنٹ تو کر سکتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے. اچھا، ایک بندہ ہے اس کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے، وہ کہ دوسرے جادوگر کے پاس گیا کہ بھائی میرے پاس جادوگر ہو، آپ کاٹ کر دیں، تو وہ جو بھی کام کرے گا اس سے اس کو ٹیمپریری تو اس کو سکون مل جائے گا. اچھا، کہ اس کے سمٹمز بہت سارے کم ہو جائیں گے، اس کی انٹینسٹیز کم ہو جائیں گی. لیکن کچھ مہینوں بعد، اور جو ہمارے ناظرین بھی اس کو سنیں گے، ہاں اس کو خلاصی نہیں ملے گی. 2-4-6 مہینے بعد سارے سمٹم اس کے واپس آ جائیں گے. شیخ ویسے ایک بات ہے، ہمارے پاس ماشاءاللہ اچھی خاصی لمبی چوڑی فہرست ہے سوالات کی. صحیح ہے، ابھی تک ہم خالی ایک سوال کور کر ایک سوال ہی کر سکے، اور کافی اچھا خاصا ٹائم گزر چکا ہے. میرے خیال سے پہلے تو میں ایک اعلان کر دوں آج کہ یہ ایک پوری مطلب ملٹیپل سیشنز کی پوری سیریز ہونے والی ہے انشاءاللہ. ایسا ہی ہے. تو آج ہم نے صرف ایک سوال کور کیا ہے جس کو کور کرنے میں ہمارا تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے. ایک آدھ سیگمنٹ، بالکل ایک سیگمنٹ یا ایک سوال ہم نے کور کیا. بہت کچھ ہے اس کے اندر. بالکل اس کے اندر تو ماشاءاللہ بہت کچھ ہے، اور جو سننے میں آ رہا ہے مجھ پہ بھی کچھ انکشافات ہو رہے ہیں آج انشاءاللہ الحمدللہ. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو اب اگلی نشست کے لیے رکھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم.